الله يا رسول الله الله يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا، پھر جنات کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کی۔ ان تینوں مخلوقات میں سے انسان جو سب سے اشرف المخلوقات ہے، انہیں سب سے آخر میں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ٹھکانہ آسمان بنایا اور جنات کو زمین پر بھیج دیا۔ جنات نے زمین پر کئی ہزاروں سال سرکش اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناانکاری ہو گئے اور جھگڑا فساد برپایا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس مخلوق کو زمین سے ختم کر دیں۔ چنانچہ فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر اترا۔ فرشتوں اور جنوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جس سے جنات کو شکست ہوئی۔ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی، اور انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور کئی علماء کرام کا کہنا ہے جنات میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ ابلیس شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکاری ہو گیا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور اس کو نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کا نام دیا گیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گواہ زمین پر سب سے پہلے کیا تھا؟ یہ زمین کیسے بنی؟ کیا یہاں پر ہوا اور پانی تھا؟ پہاڑوں کو کیسے بنایا گیا؟ اس جگہ پر دن اور ادخا کوئی تصویر تھا؟ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ 2 چیزیں قرآن پاک اور میری سنت ہے۔ لہٰذا ہم سب پہلے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد بارہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور پانی کے ذریعے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا؟ کیا تم دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑوں کو قائم کر دیا، اور اسی نے زمین میں حرکت رکھی اور زمین میں رہنے والوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا، اور یہی سب کچھ 4 دنوں میں مکمل کیا۔ سوال کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان پورا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اس وقت ایک دھواں سا تھا، اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں خوشی سے حاضر ہو جاؤ یا دباؤ سے انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ دونوں میں 7 آسمان بنا دیے۔ دوستوں، زمین بھی 7 ہے اور آسمان بھی 7 ہیں۔ زمینی آپس میں ملی ہوئی ہیں اور اسی طرح آسمان بھی 7۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان کو چراغوں سے احاطہ کیا ہے، اور نیز ہم نے آسمان دنیا کی حفاظت کے لیے، اور یہ سب خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں، یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئے۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی
اور 2 دن میں زمین کے متعلق قسم قسم کے پھل، درخت، کلے، ہر قسم کے میوہ جات پیدا فرمائے۔ زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمانوں کے بنانے سے پہلے آسمان دھوئیں کی طرح تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان اور زمین کے ملنے کے بعد دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی بڑھی، ہوائیں اٹھی، اسی سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھے اور پھر پانی بن کر بارش برستی، جس کی وجہ سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت چیزیں پیدا ہو گئی۔ زمین و آسمانوں کے متعلق سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں مکمل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ زمین حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، زمین پر رکھا، اور پھر زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے میکوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت میں رہتی۔ ذرا سوچئے، جب کسی جگہ پر زلزلہ آتا ہے اس وقت زمین کی کیا حالت ہوتی ہے، کوئی چیز بھی قائم نہیں رہتی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نظام ہے کہ زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے ذریعے روکا، اور آسمان اور زمین میں طے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم کو حکم دیا کہ یہ سب کچھ قلم میں لکھ دیا۔ آج سے 50,000 سال پہلے جو مقرر ہوا تھا وہی قیامت تک ہوگا۔ یہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ زمین اور آسمان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جسے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی طرح پر ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مرغوب فرمایا، اس کو پانی کی سزا پر بھیج دیا۔ ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے ڈھانچہ بنایا، اس میں روح پھونکی، جیسے ہی روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ، انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کے آنکھوں میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو بھوک محسوس کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے روح پھونکنے کے بعد فرشتوں اور جنوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، تم کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، تو اس جنت سے نکل جائے، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو تکبر کرے۔ اس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے جب تک کہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، تجھے ایک مقرر وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ پھر ابلیسوں اور شیطان نے قسم کھائی کہ انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں ہر طرح سے گمراہوں میں ڈال دوں گا، اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا، جو بھی تیری پروری کرے گا انہیں جہنم سے بھر دوں گا۔ ناظرین، اس بات سے واضح ہوا ہے کہ سب سے پہلے گناہ تکبر تھا، اس لیے تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کی ہر چیز کا نام اور استعمال جانتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا نام اپنے فرشتوں سے پوچھا
تو وہ ان کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی یعنی ٹیری پتلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اماں حوا نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں رہتے تھے۔ ان کو نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس شیطان انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا تو شیطان نے انہیں بلا کر وہی کھانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اس رخت سے کھا لیا اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی اور نافرمان ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نور کا لباس لے لیا، وہ برہنہ ہو گئے، وہ ایک رخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اس بات سے واضح ثابت ہوا تھا خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تمام زمین پر ہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر وہ زمین پر اترے اور ابلیس شیطان بھی ان کے ساتھ زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ اگر خار میداری عرفا کی ملاقات ہو گئی اور اسی زمین پر انسان کی نسل کی ابتدا شروع ہو گئی۔ آپ دو جگہ بچوں کی پیدائش ہوتے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی اور اسی طرح بعد میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے، ان کی شادیاں آپس میں کرتی جاتی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، حضرت اماں حوا کی پہلی اور دوسری پیدائش میں قابل اور حابل پیدا ہوئے۔ ان میں قابل نے عورت کی وجہ سے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا اور یہی سے قتل کی ابتدا ہو گئی۔ ناظرین، نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے اور انسان ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ انسانوں کی صلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے۔ انہوں نے کسی بھی حکم کو چھپایا نہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ویسے ہی حکم جاری فرماتے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہے گی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ پاک ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے۔